تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ شمس الضحیٰ بدر العلا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر حضرات عظیم کا اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف قسم کی فضیلتیں اور برتریاں عطا فرمائی ہیں، اور کائنات میں کافی ساری اقسام ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو یاد رکھا جاتا ہے اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ لوگ جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے، وہ انجینئر اور ڈاکٹر حضرات کو یاد کرتے ہیں اور ان کے تذکرے کرتے ہیں کیونکہ ان کی لائن وہ ہے۔ اسی طرح منطق و فلسفہ پہ عبور رکھنے والے لوگ اپنی اس لائن کے لوگوں کے تذکرے کرتے ہیں، اور اس میں جو مشہور زمانہ لوگ ہوتے ہیں انہیں لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق اس لائن کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن حضرات، کیونکہ انسان کی اصل بقا، اس کی اصل کامیابی، اس کی فوز و فلاح دین کے اندر ہے، اور ہمارا تعلق ایک ایسے دین کے ساتھ ہے جو خالق کائنات کو سارے ادیان میں سے محبوب ترین ہے، اور یقینی طور پہ انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو منتخب فرمایا ہے، اور ان سارے نبیوں میں سے، ان کی امتیوں میں سے اللہ نے امت محمدیہ، امت مسلمہ یعنی کہ مجھے اور آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، 1,24,000 نبی گزرے ہیں تو کتنی ہی امتیں بھی گزری ہیں، لیکن ان تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت تم ہو۔ کیوں ہو؟ کیونکہ تمہارا سوچنے کا جو معیار ہے وہ دین ہوگا، تمہاری ترجیحات دین ہوگی۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وہ اصول اور قاعدہ بھی بتا دیا کہ بہتر کیوں ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سابقہ قوموں امتوں میں سے اس لیے بہتر ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو گے اور انہیں برائی سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہو گے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ کام جو محبوب پیغمبر علیہ السلام سے پہلے نبی اور رسول کرتے رہے، اب امت مسلمہ کا ہر فرد و بشر، ہر مرد و عورت جو ہے اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، تب جا کے یہ بہترین امت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک اعتبار سے بتایا، فرمایا خیر القرون کرنی، لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، کیونکہ حضرت وقار وہ زمانہ وحی کا زمانہ تھا، نبوت و رسالت کا زمانہ تھا، وہ زمانہ تھا جب خالق کائنات انسانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے تھے، اور جہالت اور شرک اور بدعت اور رسم و رواج میں الجھی ہوئی قوم
انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید و رسالت کی صورت میں ایسا بہترین صراط مستقیم عطا کر دیا کہ لوگ پھر شیطان کے راستے کو چھوڑ کے رحمان کے راستے پہ آ گئے. اس لیے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، کیونکہ جو ان کو لوگ ملیں گے ان کا بھی ایمان بعد میں آنے والے لوگوں کی نسبت بہت اچھا ہوگا. وہ شرم و حیا کے پیکر ہوں گے، ان کا ایمان کا جو زاویہ ہے، ان کے ایمان کا جو لیول ہے وہ بڑا بہترین ہوگا. ثم الذین یلونہم، پھر فرمایا تیسرا زمانہ وہ کہ جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ان کو جو لوگ دیکھیں گے اور ایمان قبول کریں گے وہ بھی بہترین زمانہ ہے. ذات وقار کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ. تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ دین اسلام کے ساتھ. تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اس وحی اور پیغام کے ساتھ جو خالق کائنات نے بذریعہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا. اور پھر میرے نبی کے صحابہ جو سارے بہترین ایک سے ایک بڑھ کے پھول ہے، ہر پھول کی خوشبو دوسرے سے نرالی اور جدا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خوشبو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں بقیہ پھولوں کا انکار کر دوں. ایک خوشبو میرے مزاج کو اچھی لگتی ہے تو میں بقیہ سب پھولوں کی خوشبو کی نفی کر دوں، ایسا نہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ، مطلق فرمایا میرے صحابہ، میرے یار، میرے دوست، میرے شاگرد ستاروں کی مانند ہیں، جس ستارے کو بھی پکڑو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد جنہوں نے بہترین زمانہ حاصل کیا، جنہوں نے وحی کا زمانہ حاصل کیا، جنہوں نے سب سے بہترین استاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور ایسا علم جو عقلی اعتبار سے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چل پھر کے بتاتا تھا کہ دین اسلام وہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور دین اسلام وہ جو میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں. ایسا مربی، ایسا استاد کائنات کے اندر نہ تو آیا ہے اور نہ قیامت کی دیواروں تک کوئی آئے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ لوگوں میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے، اپنا محبوب پیغمبر میں نے تمہاری جھولی میں ڈالا ہے. تو گویا کہ اللہ کے انعام میں سے، اللہ کے احسانات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین استاد دیا ہے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، نبی علیہ السلام کی مجلس اختیار کی، اور وہ پرفتن دور، وہ مشکلات کا دور، جب عہد اپنی زبان سے ادا کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، جب 360 خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، جب مشکل کشا، حاجت روا، روزی والا الگ تھا، بارشوں والا الگ تھا، بیٹوں والا الگ تھا، بیٹیوں والا الگ تھا، جنگوں میں فتح دینے والا الگ تھا، روزیاں بانٹنے والا الگ تھا. اس وقت یہ پیغام دینا قل هو اللہ احد، جاتا کہ وہ کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے ہاتھ کے اوپر جلتا ہوا انگارہ رکھنا. اور میرے نبی کے وہ یار، میرے نبی کے وہ ساتھی، دوست، شاگرد جنہوں نے حضرت جی وقار عملی اعتبار سے تپتے انگاروں پہ لیٹنا گوارا کر لیا، تپتی ریت پہ لیٹنا گوارا کر لیا، اپنے جسموں کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھنے، ان کا بوجھ اٹھانا گوارا کر لیا، 2 حصوں میں بٹنا گوارا کر لیا، لیکن اپنی زبان سے لفظ عہد کو آہستہ کہنا گوارا. میرے نبی نے بھی کہا، او بلال، کہ مکے والوں کے ظلم و ستم بڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور تمہاری اونچی آواز سے قل هو اللہ احد اس سے چڑھتے ہیں، کیونکہ مشرک کے سامنے جب رب کی توحید کا پرچار ہوتا ہے اس کا خون کھولتا ہے. جب اس کے لات منات عزا حبل، اس کے دیوتاؤں کو مشکل کشا اور حاجت رواؤں کی نفی کی جاتی ہے، جب بتایا جاتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، جب ان کے آباء و اجداد کے دین کی نفی کی جاتی ہے، ان کے آباء و اجداد کے رسم و رواج کی نفی کی جاتی ہے، تو وہ حق کو قبول نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ حق والوں کے اوپر ظلم و ستم کریں گے. تو میرے نبی کے یاروں نے ظلم سہے،
ستم سہے، جانیں قربان کی، تن من دھن کی قربانیاں دے دی، اہل و عیال قربان کر دیے، جائیدادیں زمینیں گھر بار قربان کر دیے، لیکن اس توحید کے اوپر سودا نہیں کیا۔